بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور پورب کی بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندر میں لہریں پیدا ہوئی، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا دیا اور شیطان پر آسمان سے انگاروں کی مار پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا وہ ضرور اس کو شفا دے گا، اور جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے 19 فرشتوں سے بچائے تو وہ بسم اللہ کا ذکر کرے۔ اس کے حرف 19 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حرف کو عذاب کے ایک فرشتے کے لیے ڈھال بنا دے گا، یعنی ہر ایک حرف کے بدلے ایک عذاب کے فرشتے سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے اسم اعظم اور اس نام میں ایسا ہی تعلق اور نزدیکی ہے جیسا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے زمین میں ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ بے ادبی نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام صدیقین کے لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ 3 بار شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسا کبھی نہیں رویا۔ پہلا اس وقت جب اسے مردود و ملعون بنا کر فرشتوں سے برخاست کیا گیا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، تیسرا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سالم بن الحجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو حضرت محمد نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب یہ آیت حضرت آدم پر نازل ہوئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل جب تک اسے پڑھتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی، اس کے بعد اسے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر وہ حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو اس وقت پڑھا جب وہ آگ میں پھینکے جانے کے وقت مجنیق میں پلڑے میں تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا، بے شک پھر اسے اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان پر نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا، اے سلیمان، باخدا آپ کی حکومت تمام ہو گئی۔ پھر اسے اٹھا لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ پر نازل فرمایا ہے، میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے، اور جب ان کے عمل ترازو میں تولے جائیں گے تو ان کی نیکیاں باری ہو جائیں گی۔ حضرت محمد نے فرمایا، تم لوگ اس بسم اللہ کو اپنی کتابوں اور خطوں میں لکھو، اور جب لکھو تو اس کو زبان سے بھی پڑھو۔ حضرت عیسیٰ پر یہ آیت نازل کی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس کی خوش خبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ نازل فرمائی، اے کنواری مریم کے بیٹے، تم جانتے ہو کہ کون سی آیت تم پر نازل کی گئی؟ یہ آیت امان ہے، یعنی یہ فرمانے باری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تم کھڑے لیٹے بیٹھے اٹھتے آتے جاتے چڑھتے اترتے ہر حال میں کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص اس کا ورد رکھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے اعمال نامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 درجے درج ہوگا، اور وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں ڈالوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قیت اور اپنی نماز کے شروع میں پڑھنا چاہیے، تو جب وہ مرے گا تو اس کو منکر نکیر کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس پر موت کی سختی قبر میں آسان ہو جائے گی، اور میری رحمت اس کے حال میں شامل ہوگی۔ میں اس کے لیے قبر کو چوڑا اور جہاں تک نظر جائے روشن کر دوں گا کہ اس کا بدن گورا اور چہرہ ایسا نورانی ہوگا کہ وہ چمکتا ہوگا۔ میں اس سے بہت نرم حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کو وزن کروں گا
اور پرصراط پر اس کے نور کامل عطا کروں گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور حشر کے میدان میں اعلان کروں گا کہ وہ صحیح راستے پر چلنے والا اور بخشا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ، کیا یہ انعام میرے لیے خاص ہے؟ ارشاد ہوا، تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو تمہارے ماننے والے ہیں اور تمہارے طریقے پر چلیں گے۔ تمہارے بعد احمد مصطفیٰ اور ان کی امت کے لیے بھی ایک خاص انعام ہے۔ جب حضور پر یہ آیت نازل کی گئی تو رسول خدا نے حکم دیا کہ قرآن کریم کی صورتوں، خطوں اور کتابوں کے شروع میں لکھی جائے۔ اس آیت کا نزول خدا کے رسول کے لیے عظیم فتح اور کامرانی کا سبب ہوا۔ رب العزت نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ جو مسلمان صاحب یقین اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا، میں اس میں ضرور برکت پیدا کروں گا، اور جب بھی کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو جنت اس سے کہتی ہے، لبیک و صادق، الہی اپنے بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں جنت میں داخل فرما دے، اور جنت کسی بندے کے حق میں دعا کرے تو اس کا جنت میں جانا ضرور ہو جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کو ہر مریض کی شفا پر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے دولت مندی، دوزخ کی آگ سے پردہ ذہین میں دھنسنے سے امان، صورت بگڑنے اور سختی میں پڑنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے